بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم مسلم ٹیچر کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ علامات کی روشنی میں خوابوں کی تعبیر کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ خوابوں کی تعبیر بتانے والے کو معبر کہتے ہیں، اور خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے کئی کتب موجود ہیں، اور احادیث نبویہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بھی خوابوں اور ان کی تعبیرات کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب نبوت کے 40 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اس سے مراد علم نبوت ہے، یعنی رویا صالحہ علم نبوت کے اجزاء اور حصوں میں سے ایک جز یا حصہ ہے۔ بروایت صحیح بخاری و مسلم۔ غور کیا جائے تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اچھے اور بہتر خواب کی فضیلت و منقبت بیان فرمائی ہے۔ پیارے بھائیوں، روایت بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے خوابوں کے بارے میں پوچھتے اور ان کو خوابوں کی تعمیر بتایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیرات کا علم عطا کر رکھا تھا، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو چند چیزوں کو خواب میں دیکھنے کی تعبیرات بتائیں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپ ہوگا۔ ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل مسلم ٹیچر کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل مسلم ٹیچر کو سبسکرائب کر لیں۔ پیارے بھائیوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ خوابوں کی تعبیرات کے حوالے سے جو معروف معبر ہیں وہ ابن سیرین ہیں، اور زیادہ تر جو تفسیر پیش کی جائے گی وہ انہی کی بیان کردہ ہیں۔ تو چلیں آپ کو خواب میں چند چیزوں کو دیکھنے کی تعبیرات بتاتے ہیں۔ خواب میں شیر دیکھنا۔ پیارے بھائیوں، خواب میں شیر دیکھنا دشمن ہے۔ اگر دیکھے کہ شیر سے لڑائی ہے تو مطلب ہے کہ دشمن سے جھگڑا ہوگا، اور جس کی جیت دیکھے وہی مراد ہوگا۔ اگر دیکھے کہ شیر چھپ گیا ہے تو مطلب ہے کہ دشمن سے امن پائے گا۔ خواب میں قرآن پاک دیکھنا۔ اگر دیکھے کہ اس نے قرآن پاک خریدا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو علم اور دانائی نصیب ہوگی، اور اگر دیکھے کہ اس نے قرآن پاک کو جلایا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے دین میں فساد اور خرابی ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور اگر دیکھے کہ قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھ رہا ہے تو دلیل ہے کہ وہ آفت سے نکلے گا۔ خواب میں پیسے دیکھنا۔ پیارے بھائیوں، خواب میں پیسے دیکھنا جنگ اور فتنہ ہے۔ اگر دیکھے کہ اس کے پاس پیسہ ہے تو اشارہ ہے کہ کسی کے ساتھ جھگڑا ہوگا، اور اگر دیکھے کہ اس کے پاس بہت سے پیسے ہیں تو دلیل ہے کہ اس کو غم ملے گا، اور اگر دیکھے کہ پیسوں کو اس نے اپنے گھر سے باہر ڈال دی ہے تو اشارہ ہے کہ پریشانی سے نجات پائے گا۔ خواب میں کبوتر دیکھنا۔ برسان ایک جانور ہے جس کو خراسان میں کبوتر کہتے ہیں۔ اس کو خواب میں دیکھنا عورت اور کنیز کو دیکھنا ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس نے ورثہ کبوتر پکڑا ہے یا اس کو کسی نے دیا ہے تو دلیل ہے کہ عورت کرے گا۔ خواب میں چاول دیکھنے کی تعبیر۔ یاد رہے کہ خواب میں چاول دیکھنا مال ہے، جتنے چاول دیکھے گا اتنا ہی مال نصیب ہوگا۔ اگر دیکھے کہ خواب میں پکے ہوئے چاول کھا رہا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی مراد پوری ہوگی۔ خواب میں ہدہد دیکھنا۔ پیارے بھائیوں، ہدہد ایک مشہور پرندہ ہے جس کے سر پر تاج ہوتا ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں ہدہد عقل مند اور دانا مرد ہے کہ لوگوں کو پوشیدہ باتوں کی خبر دیتا ہے۔ اگر دیکھے کہ اس نے ہدہد پکڑا ہے یا اس کو کسی نے دیا ہے، دلیل ہے کہ مذکورہ صفت کے آدمی سے اس کی صحبت ہوگی اور اس سے دانائی حاصل کرے گا۔ خواب میں حج کرنا۔ اگر خواب میں دیکھے کہ اس نے حج کیا ہے تو دلیل ہے کہ وہ حقیقت میں حج کرے گا۔ اگر بیمار دیکھے کہ وہ حج کیا ہے تو دلیل ہے کہ بیماری سے شفا پائے گا۔ اگر قرض دار دیکھے تو اس کا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ اگر مسافر دیکھے تو دلیل ہے کہ وطن سلامتی سے لوٹے گا۔ خواب میں نماز کے لیے وضو کرتے دیکھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر دیکھے کہ اس نے ہاتھ اور منہ صاف پانی سے دھویا ہے تو دلیل ہے کہ کام ڈھونڈے گا اور پورا کام پائے گا اور اس کا مقصد حاصل ہو جائے گا، اور اگر دیکھے کہ اس نے ناپاک پانی سے منہ دھویا ہے تو اس کی قویل اول کے خلاف ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر دیکھے کہ اس نے اپنا ہاتھ اور منہ دھویا ہے
دلیل ہے کہ اپنے دوستوں کے لیے مدد چاہے گا اور اس کی مراد حاصل ہوگی۔ خواب میں نیکی کرنا دیکھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں نیکی کرنی دین میں اسی قدر قوت اور بزرگی واری ہے، عذاب آخرت سے نجات پائے گا۔ خاص کر صاحب خواب ایماندار اور پارسا ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اگر دیکھے کہ اس کے ساتھ کسی نے نیکی کی ہے اور اس نے اس کو ذلیل جانا ہے تو دلیل ہے کہ سب کاموں میں ناشکرا ہوگا۔ خواب میں دودھ دیکھنا، اگر خواب میں صاف ستھرا دودھ دیکھے تو اس سے مال کی طرف اشارہ ہے۔ اگر دیکھے کہ دودھ کا ذائقہ خراب ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ مال میں نقصان ہوگا۔ اگر دیکھے کہ اس نے تازہ اور صحیح ذائقے والا دودھ پیا ہے تو اشارہ ہے کہ اس کو حلال مال یا علم نصیب ہوگا۔ اور حلال جانور کا دودھ پینا حلال مال کا اشارہ ہے اور حرام جانور کا دودھ پینا حرام مال کا اشارہ ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل مسلم ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری ہر آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔